بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال في رواية: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام میری عزیز دینی بہنوں، دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر طرف سے چین، سکون، اطمینان ملے۔ مرد کی بھی یہ تمنا ہے، عورت کی بھی یہ تمنا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی چاہتا ہے، ایک جوان بھی چاہتا ہے اور ایک بوڑھا بھی چاہتا ہے، غریب بھی یہی چاہتا ہے، مالدار بھی یہی چاہتا ہے کہ بس مجھے چین اور سکون ملے۔ لیکن میری بہنوں، چین اور سکون کا مدار اللہ پاک نے صاف صاف لفظوں میں فرما دیا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ شریعت کے مطابق چلو گے تو چین ملے گا، شریعت کے خلاف چلو گے تو بے چینی چاروں طرف سے آئے گی۔ یہ اللہ پاک کا اٹل فیصلہ ہے، صبح قیامت کا، بدلنے والا نہیں ہے۔ اور ایک گھر میں چین لانے کے لیے جیسے مرد کو پورا دیندار ہونا ضروری ہے، عورت کا بھی پورا دیندار ہونا ضروری ہے۔ کسی گھر میں کوئی مرد بہت دیندار ہے، بیچارہ نماز کا پابند ہے، معاملات کا صاف ہے، زبان کا میٹھا ہے، مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن بیوی اس کو صحیح نہیں ملی، بیوی اس کو کپوت ملی ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اس آدمی کو چین نہیں ملے گا۔ گھر میں آئے گا تو بیوی کی بے دینی کو دیکھ کر اس کا دل اڑے گا۔ میں مثال دوں، مرد بہت دیندار ہے، لیکن گھر میں مان لو کہ مہمان آ گئے۔ اب مرد نے بیوی کو کہا کہ مہمان آئے ہیں، بیوی نے کہا کون پکائے گا ان کے لیے کھانا، میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ اب مہمان نوازی کی اہمیت کو سمجھتی نہیں وہ، اس نے ایسے جملے کہے کہ شوہر نے سر پکڑ لیا۔ اب یہ مہمان میرے پاس آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، مہمان نوازی کی بڑی فضیلت ہے، لیکن بیوی کو اس لائن کا دین نہیں ہے تو شوہر بیچارہ بے چین ہوگا۔ گھر پر شوہر کی بہار آئی، یعنی نند آئی، جو ہی نند آئی تو ہماری گھر عورت نے اپنی نند سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ وقت سے بے وقت آ گئے، کون کھانا پکائے گا تمہارے لیے، تمہارے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، وقت ہے ہمارے پاس۔ اب یہ شوہر بیٹھا بیچارہ کرسی میں یہ دیکھے گا کہ میری وہ بہن جو بچپن میں میرے ساتھ بڑی ہوئی تھی اور میرے ماں باپ کے بڑی مشقت سے ہم کو پالا تھا، ایسی بیوی میرے گھر میں ملی ہے کہ میری بہن کو عزت دینے کے بجائے جھگڑتی ہے۔ اب یہ شوہر اگر غیرت کا مانا ہوا ہوگا تو یا تو مسجد میں جا کر کے چپکے چپکے روئے گا اور اس کے دل کی آہیں نکلے گی: اے اللہ، کیسی بیوی ملی ہے، میری بہن کی قدر نہیں کرتی، کوڑ سے نمٹ لے۔ اگر شوہر کا یہ جملہ نکل گیا تو یہ بہو کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب کی چھتری لگ جائے گی۔ شوہر بیچارہ دیندار تھا، بیوی دیندار نہیں ہے،
شوہر کو چین نہیں ملا۔ گھر میں معذور بہن ہے، شوہر چاہتا ہے میری بہن کو معذور ہے، میں سنبھالوں، اس کو میں سنبھالوں گا، میرے بچوں کو اللہ سنبھالیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور کمزوروں کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اب شوہر جانا چاہتا ہے، لیکن عورت نے کہا خبردار اگر معذور بہن کو میرے گھر میں لائے تو میں تمہاری عزت پر ہاتھ پھیر کر روانہ ہوں۔ اب یہ شوہر ماں کو کیا کہیں، ابا کو کیا کہیں، دوسرے بھائیوں کو کیا جواب دے؟ بس ایک بیوی کا یہ جملہ سن کر شوہر چپ کے یہ سوچے گا کاش میں نے کسی نیک عورت سے نکاح کیا ہوتا، میں دھوکے میں پڑ گیا، میں سمجھا تھا کہ یہ تو قرآن پڑھی ہوئی ہے، سمجھدار ہوگی، لیکن اب پتا چلا کہ لباس کی وہ مسلمان نظر آتی ہے لیکن صفات کی اسلام میں نہیں ہے۔ نام یقیناً زینب ہے، نام یقیناً خالدہ ہے، لیکن اس کے صفات تو منافق عورتوں کیسے ہیں۔ اب یہ شوہر چپ کے بیچارہ ہوتا ہے، کہتا کچھ نہیں، بس جو زندگی ہے پوری کر لو، ملک الموت آئے دنیا سے روانہ ہو جائے، کہنے جائے تو بھاگ جاتی ہے، بچوں کی ماں ہے بچوں سے الگ ہو جاتی ہے، بچے بیچارے تڑپتے ہیں، زہر کی گولی میں کھا لیتا ہوں تو یہ میری آخرت بگڑتی ہے۔ اب یہ شوہر دکھ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ایک عورت کے بے دینی کی بنیاد پر۔ پڑوس کا کوئی بچہ گھر میں مٹی ڈال کر چلا گیا یا ہمارے بچے کو مارا، اب ہمارے شوہر جو عورت ہے، شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی نے جا کر کے بھی اس بچے کو بہت مارا، اب اس کی ماں وہ بول رہی ہے یہ بول رہی ہے، شوہر سب دیکھ رہا ہے کہ میں چلا لگاتا ہوں، 4 مہینے لگاتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بھی لے کر اللہ کے راستے میں گیا ہوں، یہ واقعیوں کی طرح اور غیروں کی طرح محلے میں میرے والد جھگڑتی ہے۔ ارے میری بہنوں، مسئلے کا حل جھگڑنا نہیں ہے، ہمارے بچے کو پڑوس کے بچے نے مارا تھا، وہ ہمارا ہی بھتیجا ہے، وہ ہمارا ہی بھانجا ہے، ہمارے بھائی کا بچہ ہے، ہم اس بچے کو بلاتے ہیں، بیٹا مت مارا کرو، تم دونوں بھائی ہو بیٹا، لو یہ چاکلیٹ لے لو بیٹا، تم بھی چاکلیٹ کھاؤ، میرے اپنے بچے کو بھی دیا، یہ بچے کو بھی میں دیتا ہوں، تم دونوں آپس میں بھائی کی طرح رہو۔ بچوں کے خاطر جھگڑنے والے بڑے، یہ بچوں سے بھی زیادہ ماں باپ ہے، سمجھدار ہے وہ لوگ، زندگی کی تاریخ میں اپنے بچوں کے خاطر جھگڑا نہ کیا ہو۔ ہم تو دکھڑے لوگوں کو سکھ دلانے والے لوگ تھے، بچوں کے خاطر جھگڑنا اور اپنی زبان کو دراز کرنا یہ بد اخلاق لوگوں کا کام ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، صحابہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اب ایک مرد دیکھتا ہے کہ میری بیوی بات میں پڑوسن سے جھگڑتی ہے، بات میں پڑوسن سے لڑائی کرتی ہے، جھاڑو دیتے دیتے صرف تھوڑا سا کچرا سامنے میں آ گیا تو بیوی نے لڑائی کرنا شروع کر دیا، تو شوہر بیچارہ چپ چاپ بیٹھ جائے گا، مسجد و جماعت میں شرمندہ ہوگا، مسجد میں شرمندہ ہوگا۔ اب یہ مرد بھلے دیندار تھا لیکن عورت دیندار نہیں، مرد کو کبھی چین نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو عورت مکمل دیندار ہو لیکن مرد اگر بے دین ہے تو بھی اس عورت کو چین نہیں ملے گا۔ چین کا مدار مرد پورا دیندار ہو، عورت پوری دیندار ہو۔ دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے میری بہنوں، صاف لفظوں میں میں کہتا ہوں، دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر مسلمان کا نام رکھ دو، اسلامی لباس پہنا دو، لیکن زبان سے تو غیبت ہو، زبان سے وہ جھوٹ ہو، بات کے تانا بہنا ہو، جیٹھانی سے لڑائی ہو، دیرانی سے لڑائی ہو، گھمنڈ اندر میں لے کر چل رہی ہو۔ فرمایا مجھ سے تو اچھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، جب بھی دیکھو اپنی بہنوں کی برائی چل رہی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو لیکن تمہارا دل مومن نہیں ہے، تم مسلمانوں کی آپس میں غیبت مت کرو۔ پتہ چلا غیبت کرنے والا زبان کا مسلمان ہوتا ہے لیکن دل کا مسلمان نہیں ہوتا۔ میری بہنوں، ایسی مسلمان بہنیں یقیناً ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں ایمان والی بہن تو اس کو کہتی ہے جس کے چہرے سے ایمانی نور ٹپکتا ہو، اذان ہونے کے بعد چہرے کا رنگ بدل جائے،
بچے کو جب گھر سے روانہ کرے تو دروازے پر آ کر کے پڑھائے، بیٹا پڑھ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ادھر بیٹا روانہ ہوا، شوہر بھی روانہ ہوا تو عورت نے سارا کام کاج چھوڑ کر اپنے دروازے تک چھوڑنے آئی، جاؤ میرے سردار، میرے شوہر، میرے رفیق حیات، استغفر اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، مسکراتے چہرے سے روانہ کیا۔ اور ادھر عورت نے چاشت کے وقت 2 رکعت پڑھ کر اللہ کو منانا شروع کیا، اور میرے ربا تو نے میرے کوٹ سے بچے لیے ہیں، میں اللہ ہی میرا شوہر بیچارہ جھاڑے پسینے کی کمائی کر کے ایسے زمانے میں مجھے کما کر کے پیسے لا کر کے دیتا ہے، میں اس کی کمزور بیوی بول رہی ہوں اور میرے بچوں کی کمزور ماں بول رہی ہوں، اے اللہ کمزوروں کا رب ہے تو سب کو پالتا ہے، اے اللہ میری سن لے، میرے شوہر کے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنا، میرا شوہر جہاں کہیں بھی رہے اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اور مولا میرا شوہر میرا بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا ہے، علم لدنی عطا فرما، اس کو وقت کا مولی ریاض بنانا، اس کو وقت کا مولی یوسف بنانا، اس کو وقت کا مولی عمر بنانا، وقت کا علی میاں بنانا۔ ادھر ماں مصلے کو پکڑ کر ہچکیاں لے کر کے رو رہی ہے، دروازہ بند ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ادھر ماں کے رونے کے نتیجے میں بچے کی دل کی کیفیت بدل رہی ہے، اور شوہر کے رونے کے نتیجے میں بیوی کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ اور شوہر جب آیا تو شوہر نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، عورت سارے کام کاج چھوڑ کر دروازے پر آئی، شوہر کا سامان لے لیا، پسینہ پوچھا، چارپائی پر بٹھایا، فرمایا آنے کے بعد ٹھنڈا پانی پلایا، ضرورت کا وقت تھا تو کوئی 4 وغیرہ پیش کی، فوراً خدمت میں یہ عورت لگ گئی۔ فرمایا اب یہ شوہر جب دیکھتا ہے اپنی بیوی کی وفاداری کو، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے کہتا ہے او میرے ربا تو نے مجھے دنیا میں جنت کی حوروں کی سرداروں میں رکھی ہے، اے اللہ میری اس بیوی کو بہترین زندگی عطا فرما، اے اللہ تیری ولایت کا نور عطا فرما۔ ادھر شوہر خوش ہو کر کے بیوی کو دعا دیتا ہے، بچے بھی آتے ہیں، روز دیکھتے ہیں کہ میری ماں اذان ہونے کے بعد جھاڑو دیتے دیتے مصلی پر آ جاتی ہے، میری ماں میری جیٹھانی سے بہت محبت رکھتی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ان کی بڑی بہن ہو، ایسا پیار کرتی ہے، اور میری والدہ اپنی دیرانی سے اور ہماری چچی سے بہت خیال رکھتی ہے، دیرانی کا بچہ گھر میں آ گیا، پیشاب کا کھانا کر لیا تو میری ماں ہی صاف کر لیتی ہے، ان کی دیرانی کو پتا بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ محلے میں اگر کوئی جھگڑے تو یہ عورت بالکل خاموش رہتی ہے۔ اب ایک وقت آتا ہے یہ عورت کا جب انتقال ہوتا ہے، پوری ہو کر کے یہ عورت جب دنیا سے جاتی ہے تو بچہ جو جوان ہے ماں کے جنازے کے پاس بیٹھ کر ہچکیاں لے کر کے روتا ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں بیٹا صبر کر لے، بیٹا صبر کر لے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ تو جوان بچے نے چیخ ماری اور بول کر کے کہا مولانا مجھے رونے دو، میں میری ماں کے مرنے پر نہیں روتا، میری نیک ماں دنیا سے چلی گئی، میں نے میری ماں کو کبھی بے پردہ نہیں دیکھا ہے، میں نے میری ماں کو اپنے بہنوئی سے باتیں کرتے ہوئے بے شرمی سے نہیں دیکھا، میں نے میری ماں کو میری چچی سے کبھی جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا، میری ماں مہمان نواز تھی۔ ہماری زندگی کی تاریخ میں ہماری ماں نے ہمارے ابو کے سامنے اف نہیں کہا، ہمارے ابو کی خدمت کی ہے، اور میری ابو میری امی کو ہم نے راتوں کے اندھیرے میں ہچکیاں لے کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہماری شادی آئی تھی تو ہماری ماں نے ہم کو بلایا اور یوں کہا بیٹا تمہاری شادی آئی ہے بیٹا، میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا تو میں تمہارا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ دیکھ بیٹا تم کو میں نے پیدا نہیں کیا، تمہارے باپ نے پیدا نہیں کیا، بیٹا تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بیٹا خوبصورت آنکھیں اللہ نے دی ہے، خوبصورت کان اللہ نے دیے ہیں، اور بیٹا تم کو اللہ نے تندرستی دی، تم جوان ہوئے، تم کو اللہ پاک نے اچھا رشتہ دلایا، اچھا رشتہ ہونے کے بعد آج تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے۔ دیکھو بیٹا ہماری شادی سنت اور شریعت کے مطابق ہو،
اگر تم نے دوستوں کو دیکھا اور تم نے اپنے ملنے والوں کو دیکھا اور تم نے شریعت اور سنت کے خلاف نکاح کیا ہے بیٹا، اور مجھے پتا چلا تم ایسی جگہ پر گھومنے گئے تھے جہاں تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو بیٹا یاد رکھنا میں تمہارے دودھ کو معاف نہیں کروں گی۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو تقوی کے ساتھ دودھ پلاتی تھی؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو بچوں کو صرف کھانا پکا کر نہیں کھلاتی تھی، تقوی کا نور کھانے کے ساتھ دیتی تھی؟ ارے میری بہنوں، صرف کھانا پکا کر کھلانا یہ کام تو غیر مسلم بہنیں بھی کرتی ہے، کپڑا پہنا دینا یہ تو غیر مسلم بہنیں بھی کرتی ہے۔ مسلمان بہن کا کام اپنے بچوں کو بچپن سے تقویٰ دلانا ہے، تقویٰ دلانا ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں احتیاط سے زندگی گزارتی ہے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پڑھتی ہے۔ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں اپنی بچی کو لے کر، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، دواخانے لے جاتی ہے۔ بیٹا تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو، چلو دواخانے بتاتے ہیں۔ ارے میری بہنوں، جہاں دواخانے جاتے ہو وہاں قرآن اور حدیث کے آئینے میں بھی دیکھو۔ ہماری بچی کہیں بے پردہ تو نہیں گھومتی، لڑکی بے پردگی کرے گی پیدا ہونے والے بچے کو نقصان اٹھانا پڑے گا، غلطی ماں باپ کریں گے اور بیچاری اولاد ڈھونڈے، بیچاری اولاد ڈھونڈے۔ ایک عورت نے جب پیٹ میں بچہ تھا اس کے شوہر کے موبائل سے بار بار اپنی بیوی کا پیٹ کا فوٹو لیا، بس اس کو مزہ آ گیا، بار بار بیوی کا فوٹو لے رہا ہے، بار بار فوٹو لے رہا ہے۔ غیر مسلم ڈاکٹر کے وہاں جب اس کی ولادت ہوئی تو لڑکے کا اوپر کا ہوٹ نہیں تھا۔ غیر مسلم ڈاکٹر نے کہا مانو نہ مانو تم نے پاپ کیا ہے، حمل کے زمانے میں بغیر ضرورت کے تم نے فوٹو لیا ہے اور اس کے نتیجے میں بھگوان ناراض ہوا ہے اور یہ سزا دی ہے۔ کتنے آپریشن کیے تب ہوٹ اپنی اصلی حالت میں آئے۔ میری بہنوں، غلطی ماں اور باپ کرے اور بیچاری اولاد ڈھونڈے۔ ایک زمانہ تھا حمل کے زمانے میں ماں قرآن اور قرآن، درود اور درود، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو منانا، اے اللہ میرے بچے کا جسم کہاں بنتا ہے وہاں میرے بچے کی روحانیت کو بھی بنانا۔ تو زمانہ وہ تھا بچہ پیدا ہوتا تھا، مدرسے میں جب چھوڑتے تھے استاذ کہتا تھا بیٹا پڑھو الف با، تو وہ الف با کیا پڑھتا؟ وہ تو قرآن کا حافظ ہوتا تھا۔ ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، ماؤں کے حصے کے نتیجے میں اور تقوی کے ساتھ قرآن پڑھنے کے نتیجے میں بچے کو جب مدرسے میں بٹھایا ہے تو بچے کو استاد نے کہا پڑھو الف با، وہ الف با کیا پڑھتا؟ وہ تو حافظ قرآن تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ابھی نزدیک میں انتقال ہوا، کوئی زیادہ سال نہیں ہوئے، مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ حال یہ تھا ان کا میری عزیز دلی بہنوں کہ جب ان کے والد پیدا ہوئے ہیں تو پاؤں پارے کے حافظ تھے، پاؤں پارے کے حافظ تھے۔ کیوں؟ ان کی والدہ پاؤں پارے کی حافظہ تھی، مولانا الیاس صاحب کی والدہ پاؤں پارے کی حافظہ تھی۔ تو حال یہ تھا کہ وہ قرآن پڑھتی جا رہی ہے، قرآن پڑھتی جا رہی ہے۔ تو جب وہ پیدا ہوئے تو بچہ بھی پاؤں پارے کا حافظ تھا۔ ان کی والدہ جھاڑو دے تو بھی پاؤں پارا، گھر دھوئے تو بھی پاؤں پارا، پورے دن زبانی پاؤں پارا پڑھتی رہتی تھی۔ نتیجے میں اللہ پاک نے ایسا بچہ دیا جو بہت بڑے مقام تک پہنچا۔ بڑے بڑے بزرگ ان کے قدموں میں آتے تھے، حضرت فرماتے تھے میری والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ، میری والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ۔ ارے میری بہنوں، آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کچھ صاف لفظوں میں کہتا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے اور آپ کو اس کو سننا ہے۔ جو عورتیں بے پردہ ہے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ بے پردہ لڑکی کی عزت اس کا باپ نہیں کرتا، اس کا باپ کہتا ہے تو میری بے شرم لڑکی ہے۔ جب لڑکی بے شرم ہو جاتی ہے تو باپ کہتا ہے تو منہ مت دکھا مجھے تیرا منہ نہیں دیکھنا۔ بھائی اس بہن کی قدر نہیں کرتا۔ ارے ایسی ماں کی بچے قدر نہیں کرتے، بچے سامنے بولتے ہیں۔ اور جب ایک عورت کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، بلکہ ابھی چھوٹی سی ہو، ابھی زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی، لیکن وقت پر نماز ہے، چچا کے لڑکوں سے پردہ ہے، ماموں کے لڑکوں سے پردہ ہے،
خالو سے پردہ ہے، بہنوں سے پردہ ہے، حتیٰ کہ ماں کہے بیٹا جا تو، اب گویا کہ اپنے داماد کے وہاں بھیجے تو لڑکی کے امی میرے بہنوئی سے مجھے پردہ ہے، میں عمر لائق ہو گئی، بہنوئی کے یہاں بالکل نہیں جاؤں گی میں، تو ماں کو تھوڑا کڑوا تو لگے گا، لیکن ماں کے دل میں عزت بیٹھے گی، یہ میری ولیہ بچی ہے، دسیوں کے سامنے کہے گی میری اس بچی کی بات مت کرو، ہم نے کبھی اس کو چچا کے لڑکے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شادی سے پہلے ایک ایمان والی عورت کی تعریف ہو، کسی پر غلط میسج نہ کیا ہو اور اس پر کسی نے غلط میسج نہ کیا ہو، ہم کچرا پیٹی ہے کیا، ہم راستے میں ایسے گھومنے والے عورتیں ہیں کیا، ہماری زندگی کی تاریخ میں ہو، بلکہ ماں اپنی بچی کو کہہ دے بیٹی میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تم نے غیر محرم سے بات کی، لیکن افسوس ہم سمجھے جاتے ہیں کہ ماحول والی قوم ہے، ہم سمجھے جاتے ہیں کہ ماحول والے گاؤں میں ہے اور ہماری قوم ماحول والی قوم ہے، لیکن میری بہنوں ایک گھرانہ ایسا بتا دو جس میں کوئی بچی ایسی ہو جس نے کسی غیر محرم سے اپنی باتیں رکھی ہو، چچا کا لڑکا ہو، ماموں کا لڑکا ہو، دنیا میں گھومو، ان کنویں کے محنت مت کرو، ہم کو تو کچھ نہیں ملا، ہم صرف فیصلوں کے چکر میں بازاروں کے چکر کاٹتے رہے۔ ہمارے پاس ایم پی کا ایک بچہ پڑھتا تھا وہاں رتن پور میں نے کہا بیٹا تم اپنی بھابھی سے بات کرتے ہو، مولانا مجاز ہے کہ میں اپنی بھابھی سے بات کروں، اور میری بھابھی تقوی کے پابند ہے، مولانا میری والدہ کھانا پکاتے ہوئے درود شریف کی کثرت کرتی ہے، استغفار کی کثرت کرتی ہے، میری بہنوں دیکھا دیکھی مت چلو، آپ دیکھو ولی الیاس کی والدہ کو دیکھو، آپ دیکھو حضرت مدنی کے گھرانے کو دیکھو، حضرت فاطمہ کو دیکھو، حضرت عائشہ کو دیکھو، میری بہنوں جب چھوٹی سی بچی میں تقویٰ ہوتا ہے تو ماں باپ بھی اپنے اس بچے اور بچی کی قدر کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تقوی والے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی چھوٹے سے تھے اور جلال آباد میں رہتے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ابھی تو چھوٹے تھے تو ان کے والد حقہ پیتے تھے، حقہ، تو اپنے دوسرے لڑکوں کے پاس حقہ بھروا لے، ایک مرتبہ دوسرے لڑکے نہیں تھے، ابا کو حقہ پینا تھا تو مولانا مسیح صاحب جو ابھی تو بچے تھے مسیح الامت، ابا کو کہا ابو آپ کو حقہ پینا ہے، میں حقہ بھر کر کے دے دوں، تو فرمایا نہ بیٹا تو میرا ولی بچہ ہے، تجھے کام بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے بیٹا، یہ ہے چھوٹا سا بچہ جس کے تقوی کے اثرات ماں باپ کے اوپر پڑے۔ مولانا حضرت امام الحسن صاحب فرماتے تھے شادی سنت کے خلاف، رخصتی سنت کے خلاف ہو، میاں بیوی کا ملاپ سنت کے خلاف ہو، پیدا ہونے والی اولاد خطرہ ہے مستقبل میں مرتد ہو جائے، ایمان سے ہاتھ دھو گئے، غلطی ماں باپ نے بھی اور بیچاری اولاد بھی کر رہی۔ میری بہنوں اثر ہوتا ہے، ایک عورت کے بچے نے چوری کی، بہت بڑی چوری، اس کی ماں نے سوچا میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی، میرے بچے نے چوری کیسے کی؟ ایک اللہ کے ولی کے پاس وہ عورت گئی، اللہ کے ولی کو کشف ہوا، انہوں نے فرمایا بہن جب یہ بچہ آپ کے پیٹ میں تھا پڑوس میں سے ایک درخت کی ٹہنی لٹکتی تھی، تم نے پھل توڑ کر کے کھائے ہیں، تب عورت کو پتا چلا ہاں میں نے کھائے تھے حضرت، فرمایا وہ پھل توڑ کر کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں تمہارا بچہ مستقبل میں جا کر کے چور بنا، مستقبل میں چور بنا۔ میری عزیز دینی بہنوں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، جب ان کے لڑکے بھائی طلحہ کی شادی ہوئی، اپنی بہو کو بلایا، اپنی یا بابو کو، یوں کہا بیٹی تو فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، محلے میں بیٹھ کر باتوں میں لگے رہنا کہ نماز بھی چلی جائے یہ کتنا ہے، غیبت میں مبتلا ہونا کتنا ہے، بے پردگی میں مبتلا ہونا کتنا ہے، بیٹا تو کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو، روزانہ سورہ کہف پڑھا، حضرت شیخ نے بتا دیا روزانہ سورہ کہف پڑھا کرتی، 5000 مرتبہ اللہ اللہ اسم اعظم کا معمول تھا، 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول تھا،
قرآن پاک کی ایک منزل پڑھنے کا معمول تھا، تو ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ حضرت فرماتے تھے اپنی یا بانو مدینے میں آ جاؤ، مدینے پاک میں آ جاؤ، اپنے یہاں بلاتے تھے۔ تقریباً سال میں 1-2 مرتبہ حاضری ہوتی تھی۔ ایک اخیر میں جب مدینہ جاتی تھی اور وہاں مسجد نبوی کے اندر میں داخل ہوتی تھی، ویل چیئر پر ہوتی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی اخیر میں، تو مدینہ کے گیٹ میں داخل ہو کر روتی روتی جاتی تھی، یا رسول اللہ میں تو آ گئی ہوں، یا رسول اللہ میں تو آ گئی ہوں، اور اللہ کے رسول کی قبر کے پاس جا کر اطمینان سے درود پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ سینے میں تکلیف ہوئی، آنکھیں بند کی، اللہ کے رسول سامنے آئے، فرمایا بیٹی سینے میں تکلیف ہے، لاؤ میں دم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کر رہے ہیں، اور فرمایا اپنے شوہر بھائی طلحہ کو بھی کہو، وہ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، ان کو بھی کہو کہ یہ دم کر لیا کرے۔ میری بہنوں، مزہ تو جب ہے جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، مزہ تو جب ہے جب اللہ کے رسول کا دیدار ہو، مزہ تو جب ہے جب اللہ کے رسول کی توجہ ہماری طرف ہو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے میری عزیز میری بہنوں مکمل پردے کے اہتمام پر آئے۔ آج برقع ہے، پردہ نہیں ہے، ماؤں نے وہ پردے نہیں دیتے۔ ایک زمانہ تھا ہماری مائیں اللہ کے رسول کی پاک بیویاں جب صحن میں بیٹھتی تھی تو دیوار کی طرف رک کر کے بیٹھتی تھی تاکہ راستہ چلنے والوں کی نگاہ ہمارے کپڑوں پر نہ پڑے، یا ہماری پاک ماؤں کا پردہ رہا۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت علی کو بلایا، علی قریب آؤ۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ کہو تو صحیح کیا تمنا ہے، تم نبی کے جگر کے ٹکڑے ہو، اللہ کے رسول کو تم سے پیار تھا، حضور کو تم سے بڑی محبت تھی، حسن حسین کی ماں ہو، کیا تمنا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی جب سے عمر لائق ہوئی ہوں کسی غیر محرم کی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑی، اور میری نگاہ کسی غیر محرم پر غلط نہیں پڑی۔ اللہ کے واسطے جب میرا انتقال ہو جائے رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لینا تاکہ کسی کی نظر میرے کفن کے کپڑے پر نہ پڑے۔ کیا ہو گیا؟ میری قوم کی عورتوں کو اور بہنوں کو بالاروں میں نظر آتی ہے۔ حسن بصری فرماتے تھے او مردوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے، تمہاری عورتیں بالاروں میں گھوم رہی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ دنیا میں ایسی عورتیں نہیں ہیں۔ ہماری ہی قوم کے گھر کی کہانی سناؤ، ہماری قوم کے گھر کی کہانی سناؤ۔ شادی کا وقت قریب آیا، ماں زبردستی اپنی بچی کو لے کر دکان پر گئی، کپڑے کی دکان پر، تو وہ بچی اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتی ہے، شرماتی ہے، دکان والوں کے سامنے آتے ہوئے برقع پورا ڈالا ہوا ہے، اور اس کی ماں کو کہتی ہے بیٹی اماں جو لینا ہو لے لو، مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، شادی کی بات مت کرنا۔ جیسے ایک زمانہ تھا کہ شادی ہونے کے موقع پر لڑکی رویا کرتی تھی امی میری شادی کے تذکرے مت کرو۔ آج کیا ہو گیا؟ ادھر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سہیلیوں کا ہجوم ہوتا ہے، رشتہ کرنے میں ہجوم، رخصتی کرنے میں ہجوم، فرمایا جدھر جائے ادھر ہجوم اور ہجوم۔ فرمایا یہ اخلاص کی محبت نہیں ہے، اخلاص کی محبت تو چپکے چپکے ہوتی ہے، چپکے چپکے ہوتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ میں مثال دوں کہ اگر مان لو کہ ہم نے اپنے لڑکے کا یا اپنی لڑکی کا رشتہ کسی جگہ پر کیا ہے، وہ سامنے والا ہمارا بے بھائی ہے، سمجھی ہے، ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم خیال نہیں رکھیں گے کون رکھے گا؟ ہمارا تعلق ہو گیا، ہمارا لڑکا اس گھر میں سے لڑکی لائے گا، یا ہماری لڑکی وہاں پر ہمیں دینی ہے، تو ہمیں ٹولہ لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چائے پینے کے بہانے اگر وہاں اچانک چلے گئے، چلتے چلتے جیب میں 1000-1500 روپئے رکھ دیے اور وہاں بہن کو کہہ دیا یا ایک بھائی کو کہہ دیا اس بچی کو دے دینا ہماری طرف سے، بس یا چپکے چپکے دے دیا، شوہر نے دیا اس کی بیوی کو پتا نہیں، بیوی نے دیا اس کے شوہر کو پتا نہیں۔ فرمایا محبت اس طرح ہوتی ہے، یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ پورا ٹولہ جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے میری بہنوں، شریعت اور سنت میں رواجات نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی چلنے سے کیا ملے گا، کیا نقصان ہوگا؟ میری بہنوں ایمان کا نور نہیں ملے گا، ہمیں تقوی کے برکات نہیں ملیں گے، شادی کی برکتیں نہیں ملیں گی۔ لہٰذا ہم رشتہ کریں
سادگی کے ساتھ لڑکے کا رشتہ ہوا، اور دیکھو اس میں بھی میں کہوں، اور علماء فرماتے ہیں کہ رشتہ بچپن سے اگر کرنا ہے تو دل بڑا رکھو، بڑا دل ہے تو بچپن سے رشتہ کرو، ورنہ مت کرو۔ ہو سکتا ہے اپنا لڑکا ہی بگڑ جائے، اپنی لڑکی ہی بگڑ جائے، اب سامنے والا جب رشتہ بڑا ہو گیا، ہمارے لڑکے یا لڑکی کا رشتہ رکھنا نہیں چاہتا، بیچارہ مجبور ہے، غلط لڑکے کو لڑکی کون دے گا، غلط لڑکی کو اپنے گھر میں کون لائے گا، ظاہری بات ہے۔ تو اب رشتہ تو ہو گیا تھا بچپن میں، لیکن بگاڑ ہو گیا ہے۔ اب سامنے والا اگر رشتہ توڑے، دل اتنا بڑا رکھو کہ تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے صبح رشتہ توڑا ہے، شام ہوتے ہوتے چائے پینے کے لیے چلے جاؤ، غلطی میرے نزدیک کی تھی اس لیے انہوں نے رشتہ توڑا ہے۔ ہم کیوں تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اخلاق بتائے، سامنے والے کے گھر جائے، چائے پلائے، جو رشتہ پہلے باقی تھا محبت کا، وہ محبت کا رشتہ باقی رکھے۔ بچپن میں رشتہ کرنا ہے تو دل بڑا ہو، ورنہ بڑے ہونے کے بعد رشتہ ہو۔ لڑکے کو ایک مرتبہ لڑکی دیکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے، آج تو لڑکی اور لڑکوں کے آپس میں رشتہ ہونے کے بعد باتیں ہوتی ہے، اللہ اگر ناراض ہو گیا اس رشتے میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، اچانک لڑکے کے دل سے لڑکی اتر جائے گی، لڑکی کے دل سے لڑکا اتر جائے گا، اس لیے کہ لڑکے کے دل میں یہ خیال آئے گا جب لڑکی بلا تکلف مجھ سے بات کرتی ہے، ہو سکتا ہے اپنے چچا کے لڑکے سے بھی بات کرتی ہو، ماموں کے لڑکے سے بھی بات کرتی ہو، اب یہ لڑکے کے دل میں آیا اور اچانک اس کے دل میں یہ ہوا مجھے رشتہ نہیں رکھنا، اسی لیے غلطی کر لینا بہت آسان ہے لیکن اس کا انجام بھگتنا بہت مشکل ہے۔ میری بہنوں، غلطی کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور نیکی کا انجام رحمت اور برکت ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ لڑکے لڑکی کا رشتہ کیا، شادی کا وقت قریب آیا تو سنت کے مطابق شادی ہو۔ آج تو لڑکی کی رخصتی کے موقع پر شریعت کے خلاف ہوتا ہے، کتنی گاڑیاں لڑکی کی رخصتی میں جاتی ہیں، کتنی گاڑیاں جا رہی ہیں، فرمایا ایک تو لڑکی کی رخصتی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ایک محلے میں ہوتا ہے تب بھی پورے گاؤں کا چکر کٹواتے ہیں، یہ سب بے دینی ہے۔ اور میری بہنوں، دین کی بنیاد دیکھا دیکھی پر بالکل نہیں ہے، دین کی بنیاد تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے۔ لہٰذا رخصتی شادی سنت کے مطابق ہو، رخصتی سنت کے مطابق ہو۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کی شادی مکہ المکرمہ میں ہوئی، آپ مدینہ المنورہ میں آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا ایسا کرو کہ آپ کو عائشہ کو اپنے نکاح میں لے آؤ۔ فرمایا ابوبکر میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ ابوبکر نے فرمایا میں تم کو پیسے بطور قرض کے دیتا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں تو جھولے میں جھول رہی تھی، انصار کی عورتیں آئی، میری ماں آئی، مجھے تیار کیا اور میری رخصتی کروائی گئی۔ میری بہنوں، حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے، سنت کے مطابق رخصتی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی سنت کے مطابق ہوئی ہے۔ ادھر لڑکی کی رخصتی ہوئی، ادھر ماں تنہائی میں بیٹھ کر روئے، میرے اللہ میری لڑکی کی رخصتی ہوئی ہے، میرے داماد کے دل میں میری لڑکی کی محبت دے دینا، اور میری لڑکی کے دل میں میرے داماد کی محبت دینا۔ سنت کے مطابق نکاح ہوگا، میاں بیوی میں محبت ہوگی، مستقبل میں ان کے پیٹ سے اللہ پاک اللہ کے ولیوں کو جنم دے گا۔ اور اگر غلطی ہوئی ہے تو غلطی کا خطرہ ہے، یا تو میاں بیوی میں محبت پیدا نہ ہو، طلاق کی نوبت آ جائے، یا اولاد نہ ہو، یا اولاد ہو لیکن فرمانبردار ہو، ایک نہیں کی سزائیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے علاقے میں چند سالوں پہلے ایک صاحب نے اپنے لڑکے کی شادی کی، کروڑ پتی آدمی تھا، ذمہ داروں نے سمجھایا زیادہ خرچ مت کرو، لیکن وہ مال کے نشے میں تھے، زیادہ خرچ کر دیا، نہیں مانے، تو وہ لڑکا چند ایک دو مہینے کے بعد دوسرے ملک گیا اور غسل کرنے کے موقع پر زہر کی گولی کھا کر کے مر گئے۔ میری بہنوں، اللہ کی پکڑ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھتے پڑھتے اپنے بیٹے یوسف کو دیکھ لیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، یعقوب نماز پڑھتے پڑھتے
بیٹے یوسف کو دیکھا ہے، میں سزا دوں گا تم کو۔ اللہ نے کیسی سزا دی؟ 40 سال تک حضرت یعقوب کو بیٹے یوسف سے الگ کیا ہے، رلایا ہے اور بہت رلایا ہے۔ میری بہنوں، ایک ایک غلطی کی سزا ہوتی ہے اور ایک ایک نیکی پر انعام ملتا ہے، شادی سنت کے مطابق ہو۔ اور میری بہنوں، گھروں میں حلال کمائی ہو، حرام کمائی سے اپنے کو اپنے بچوں کو بچاؤ تاکہ ہمارے بچے ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے۔ حلال کمائی کے نتیجے میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور حرام کمائی کے نتیجے میں اللہ پاک دعا کو قبول نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی ہوئے لیکن اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ اور دوسری نحوست یہ ہے، حرام کمائی ہی پیٹ میں جائے گی، گندے خیالات دل میں آنا شروع ہو جائیں گے، دل بدل جائے گا۔ اب نماز کا خیال نہیں ہوگا، نماز چھوڑنے کا خیال ہوگا، اب بازاروں میں گھومنے کا جی چاہے گا، ادھر ادھر فیشن کرنے کو جی چاہے گا۔ میری عزیز میری بہنوں، اپنے شوہروں کی نگرانی رکھو۔ ایک زمانہ تھا گھروں میں 3 دن تک کھاتے ہوتے تھے، لیکن شوہر جب روانہ ہوتا تھا اپنے بچوں کو دیکھ کر، میرے بچے بھوک میں دندناتے ہیں، کھانا نہیں ہے، شوہر نم آنکھوں کے ساتھ گھر سے روانہ ہوتا تھا تو بیوی اپنے شوہر کا دامن پکڑ کر روتے روتے کہتی تھی، میرے شوہر اللہ کا واسطہ 3 دن سے گھر میں پاپا ہے، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتی ہوں ابھی بھی خیال رکھنا، حرام کمائی میں ہاتھ مت ڈالنا، ہم درخت کے پتے چبا لیں گے، ہم ادھر ادھر کی چیزیں کھا لیں گے، لیکن بچوں کی طرف دیکھ کر حرام کمائی میں ہاتھ مت ڈالنا۔ فرمایا کہ شوہر روانہ ہوتا تھا نم آنکھوں کے ساتھ۔ میری بہنوں، اپنے شوہروں کو سادگی کی تلقین کرو، شوہر کو کہو عورت اگر منانے پر آ جائے تو پورا گھرانہ دیندار بن جائے، شوہر شرابی ہو کبابی ہو لیکن عورت دیندار ہو تو پورا گھرانہ دیندار ہوتا ہے۔ جن نبیوں کو اپنے بیویوں کے ذریعے سے سپورٹ ملا ہے، اللہ نے ان نبیوں کے ذریعے سے تھوڑے سے وقت میں بہت کام دیا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے 23 سال کی مدت دی، لیکن بیویوں نے سپورٹ دیا، کتنا سپورٹ دیا، 2 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن میکے میں جا کر شکایت 7 دن ہو جاتے تھے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو 23 سال کے عرصے میں 1.25 لاکھ کا مجمع تیار ہوا ہے اور دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے حضرت نوح کو سپورٹ نہیں کیا تو میری بہنوں 950 سال میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا؟ صرف 80 لوگ بتائے جاتے ہیں یا اس سے کم زیادہ۔ میری بہنوں، زیادہ اپنے شوہروں کو دینداری بتاؤ، ایسا خیال رکھو شوہر گھر میں آئے، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، مسجد اور جماعت میں بیٹھنے کو کہو، اللہ کے راستے میں جاؤ اور دیکھا دیکھی مت چلو۔ میری بہنوں، آج تو دیکھا دیکھی چلنے سے برقعے بھی بدل گئے، کپڑے بھی بدل گئے، مارکیٹ میں جو ملا ہے سب مت لے آؤ۔ مارکیٹ میں تو مورتیاں بھی ملتی ہے، مارکیٹ میں تو کفر اور شرک بھی ملتا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس لوٹو، اب تنہائی میں آؤ، اللہ سے باتیں کرو۔ مولانا علی نیاز صاحب فرماتے ہیں، میں 6 سال کا تھا اور میری ماں مصلی پکڑ کر میری 4 پال کے پاس تہجد کے موقع پر ہچکیاں لے کر روتی تھی۔ میں تو 6 سال کا تھا تو میں انتظار کرتا تھا کہ میری ماں میرا نام لے، اور جب دعا میں میری ماں میرا نام لیتی تھی میرے لیے تو عید کا دن ہوتا تھا، انشاءاللہ میری قسمت بنے گی۔ میری ماں روئی ہے، ایک مرتبہ روتے روتے کہا، اے اللہ سن، اگر میری نہ سنی تو میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی۔ اے اللہ میرے امینیہ کو امریکہ لے جانا، قطر میں لے جانا، عرب میں لے جانا، عربوں کا امام بنانا، ایسی دعائیں مانگتی تھی۔ مولانا علی نیاز صاحب فرماتے ہیں، 21 سال کا تھا، میں بیت اللہ گیا، شاہ فیصل کا زمانہ تھا، مجھے بیت اللہ کی چابی دی گئی کہ بیت اللہ کھول کر اندر جاؤ اور نماز پڑھو۔ مولانا علی نیاز فرماتے ہیں، میری ماں تو قبر میں چلی گئی تھی، لیکن میں بیت اللہ میں جا کر مصلی بچھا کر جو میں رویا ہوں اور میری مرحوم ماں کو یاد کر کے رویا ہوں۔ میرے اللہ، میری ماں کی دعائیں نہ ہوتی، علی نیاز کو کوئی نہ پہچانتا۔ میری بہنوں، کہاں چلی گئی
کہاں چلی گئی وہ مائیں کہ ان کے رونے سے رات کے اندھیرے میں بچے تڑپتے تھے۔ مولانا علی کیا فرماتے ہیں، میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھے بلایا اور یوں کہا، بیٹا علی میاں فکر مت کرنا، تیری ماں تیرے لیے بہت بڑی ہے، تیری قسمت بنا کر کے دنیا سے جا رہی ہو۔ میری بہنوں، ہاں چاہے اپنا صرف نیا کپڑا پہننے سے بچوں کے دلوں میں قدر نہیں آتی، بچے کے دل میں قدر تو جب آتی ہے جب ماں کپڑے والی ہو، ماں مصلے پر رونے والی ہو، ماں محلے میں آواز خاموش رکھنے والی ہو، کسی سے جھگڑنے والی نہ ہو۔ ایسی ماؤں کو دیکھ کر بچے بھی قدموں میں آتے ہیں اور ایسی ماؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ میری بہنوں، رواجات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں پر نظر کرو، دیکھا دیکھی کہیں حرام کمائی میں ہمارے بچے نہ آ جائے۔ 40 حلال کمائی پر نگرانی رکھو، حرام کمائی گھر میں نہ آئے۔ اور میری بہنوں، اگر ہمارے بچے مدرسہ پڑھتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، شوہر کمائی کے لیے ہیں، تو کم از کم ان کے لیے وقت نکال کر 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے مانگو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ علماء فرماتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اس کو کہتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بڑی لڑکی کے گھر گیا، لاؤ میری لڑکی کے گھر جاؤ، نواسوں کو دیکھ کر آؤ، تو لڑکی کے گھر گیا جس کی شادی ہوئی ہے، اس کے بچے ہیں، تو اچانک دروازہ کھلا ہوا تھا، باپ گھر میں گھس گیا تو لڑکی مصلے پر ہچکیاں لے کر رو رہی ہے، باپ پیچھے بیٹھ گیا تو بچی کو دیکھ کر باپ کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوا، بڑے بڑے آنسو گرانے لگا۔ بچی جب دعا سے فارغ ہوئی تب پتا چلا میرے ابو آئے ہیں، پیچھے دیکھا تو ابو رو رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا، ابو کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا، جس زمانے میں بے پردگی کا رواج ہو، بے حیائی کا دور دورہ ہو، ایسے زمانے میں میری بچی تم مصلہ پکڑ کر رو رہی تھی، تیرے باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ابو، آپ کے داماد کمائی کے لیے گئے ہیں اور آپ کا نواسا اور نواسی مدرسے میں گئے ہیں، اور میں نے سنا ہے ماں کی دعا اللہ پاک آسمانوں پر لے لیتا ہے۔ ابو روزانہ میں دعا کرتی ہوں، بیٹا تیری دعاؤں سے بچے بنیں گے، رو بیٹا خوب رو۔ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ ادھر بچہ دوسری لڑکی کے گھر گیا تو مصلہ رکھ رہی تھی، بیٹی کیا کیا تو نے؟ ابو ابھی میں چاشت پڑھ کر فارغ ہوئی ہوں، میرا یہ عمل تھا۔ ارے میری بہنوں، دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو مصلے پر چھوڑو، اپنی اولاد کو تقوی پر چھوڑو، اپنے گھروں کو سادگی پر چھوڑو۔ گھروں میں چولہا نہیں جلے گا، اللہ کا نام بلند ہوگا، روزہ رکھیں گے، لیکن اگر گھروں میں حرام کمائی گھس گئی تو حرام کمائی کے نتیجے میں ہمارے سامنے ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ حلال کمائی پر رہو۔ اور میری بہنوں، سادگی اپناؤ، سادگی اپناؤ۔ کپڑے موٹے ہونے چاہیے، موٹے، سلائے تو ذرا چوڑے ہونے چاہیے۔ حضرت فاطمہ کا کرتا 1 میٹر لمبا تھا اور موٹا کتنا تھا؟ کمبل جتنا موٹا تھا۔ آج تو اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہماری بچیوں کو کہو ان کی تعریف نہ ہو، وہ دکان پر نہ جائے۔ آج تو سلائی مشین سکھانے کے لیے ماموں کے گھر بھیج دیا۔ گڑبڑی کہاں ہوتی ہے سنو میں تم کو بتاؤ، ماموں کے گھر بھیج دیا، ماموں کا لڑکا بڑا ہے، ہماری لڑکی بڑی ہے۔ ایک مرتبہ کسی لڑکے کی آنکھ غلط ہونے لگی اور لڑکی کی آنکھ غلط چلی گئی، وہ تقوی کا نور چمکتے چمکتے آنکھوں میں پانی آئے گا۔ شادی ہونے تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو اپنے پاس رکھے، کسی پر بھروسہ نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے دادا پر بھی بھروسہ نہ کرے، نانا پر بھی بھروسہ نہ کرے۔ انہوں نے پرانا زمانہ دیکھا ہے، نیا زمانہ نہیں دیکھا۔ ہماری حقیقی بہن کہے، بہن تمہاری بچی کو گھر صاف کرنے کے بھیجو، اور بہن کا لڑکا بڑا ہو اس سے ہماری لڑکی کا پردہ ہے، صاف منع کر دو۔ بہن ضرورت ہو تو میں آ جاؤں، میری بچی نہیں آئے گی، تیرا لڑکا بڑا ہے، میری لڑکی بڑی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، 17 سال تک میرے والد نے مجھ کو اپنے سے الگ نہیں کیا۔ زکریا تو میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ رہے،
ہو سکتا ہے کہ کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے اور انجام صحیح نہ ہو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے باپ کی تربیت نہ ہوتی آج میرا یہ حال نہ ہوتا، شاید ہی کوئی رات ایسی ہو جس میں حضور کے خواب میں زیارت نہ ہوتی ہو۔ بلکہ فرماتے تھے ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، نماز کا پورا اہتمام کرو، اپنے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف مت دو۔ آج ہم دوسروں کے جادو سے دکھی نہیں ہے، دوسروں کی بد دعا سے دکھی ہے۔ جیٹھانی کی بد دعا لگی ہے، دیرانی کی بد دعا لگی ہے، یا تو شوہر اندر اندر سے ہوئی ہے، یا تو پڑوسن نے کہا ہے اس کا ستیہ ناش ہو، وہ دعا ہے، اسی سے ہمارے پاؤں میں تکلیف، کہیں گھٹنے میں تکلیف، کہیں سینے میں تکلیف۔ آپ یاد کرو ایک بدکار عورت نے صرف پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ کی عطا اتنی پسند آئی، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا کر دنیا سے اٹھایا۔ اور ایک عورت نے فرمایا بلی کو باندھ دیا تھا، تکلیف دی، اللہ پاک نے اس کو جہنم میں بھیجا۔ ایک صحابی نے حضور کو کہا یا رسول اللہ محلے میں ایک عورت ہے، نفل بہت پڑتی ہے لیکن محلے والے دکھی ہے، آپ نے فرمایا جہنمی ہے۔ اور کسی نے کہا حضرت محلے میں ایک عورت ہے، نفل تو کم پڑتی ہے لیکن سب اس سے خوش ہے، آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اور میری بہنوں یاد رکھو سب سے زیادہ شادی کرنے کے بعد اگر کسی کا کوئی حق ہے وہ شوہر کا حق ہے، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، نانا نانی سے زیادہ، دادا دادی سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ ایک عورت کے ذمہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ شوہر کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ ماؤں کو چاہیے راتوں کو بچی جب گھر آئے اپنے گاؤں میں سے تو ماں کہے گی میرا داماد کچھ کھا کے نہیں تھا، اجازت لے کے آئے ہو، اجازت لے کے آئے ہو تو ساتوں دروازے بند ہیں، ورنہ تو آج بھی نہیں کل بھی نہیں، ساتوں دروازے بند ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر شوہر کے بدن پر کوڑے نکل آئے، خون اور پیپ نکل آئے اور عورت اپنے شوہر کے بدن کو چاٹ لے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میری عزیز دینی بہنوں، عورت کا انتقال ایسی حالت میں ہوا شوہر ناراض ہے، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میری عزیز دینی بہنوں آپ اپنے گھروں میں مکمل نماز کا اہتمام کرو، بچوں اور بچیوں کو حیا سکھاؤ۔ حیا سکھانے کے لیے بولنا نہیں ہے، عمل سے حیا سکھاؤ۔ بلی چوہا پکڑنا اپنے بچے کو عمل سے سکھاتی ہے، چوہا پکڑ کر اپنے بچے کو سکھاتی ہے، تقریر نہیں کرتی۔ جی اگر تم خود حیا سے رہو گی ہماری بچی کل حیا سے رہے گی، تم جھگڑو گی تمہاری بچی بھی جھگڑے گی، خطرہ ہے کہ بیٹی گھر واپس آئے گی۔ لڑنے والی ماں کی بچیاں لڑنے والی ہوتی ہے، صبر کرنے والی ماں کی بچیاں صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ جیسا کاغذ ہوگا ویسی زیروکس کاپی ہوگی، جیسا کاغذ ہوگا غلطی کرتے ہوئے 10 بار سوچو، جو غلطی کرو گے بیچاری اولاد نہ ہوگے، نفل تم زیادہ پڑھو گی اولاد کو نتیجہ ملے گا، اور اگر تم غلطی کرو گی۔ اور میری بہنوں شادیوں کے موقع پر رخصتی ہوتی ہے تو آج کل تو 100 سے نہیں، پالے پور میں ایک جگہ میں تفسیر کے لیے جاتا ہوں، مولانا شادی کے موقع پر لڑکی کے ساتھ 100 سہیلیاں ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس ٹولے کو سنبھالنا اتنی معذت ہو گئی، لڑکیاں نئے کپڑے پہننے سے کوئی لڑکی کی عزت زیادہ نہیں بڑھتی، لڑکی کی عزت تو اس کا کردار ہے، اس کی حیا ہے، اس کی شرم ہے۔ میری بہنوں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرو، مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں ان کے ایک دوست نے اپنے لڑکے کی شادی کی ایسی عورت سے جو بالکل بدصورت تھی، لڑکا بہت خوبصورت تھا، پٹھان کا بچہ تھا، بڑا خوبصورت تھا، اب لڑکے کو دل ہی نہ لگے، بالکل دل نہ لگے۔ اس نے اپنے مولانا طارق جمیل کو کہا مولانا میرا دل نہیں لگتا، ابا نے رشتہ کر دیا ہے، بیٹا اچھا سمجھ کر کیا ہوگا، صبر کرو۔ اس نے بات مان لی، شادی ہو گئی، 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 7 دن تک دل ہی نہ لگے۔ اب اس لڑکی نے آ کر اپنی ماں کو کہا ماں تمہارے داماد کو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں میری طرف۔ ماں نے کہا بیٹا تیرا کام ہے شوہر گھر آئے سامان لے لو، جوتے صحیح کر دو، چائے پلاؤ بیٹا۔
वकूफ नहीं करना तुम्हें उनके बदन की खिदमत करनी है बेटा। जब रवाना हो दुआओं के साथ रवाना हो। ऐसा इस औरत ने बराबर किया। 2-3 दिन हुए थे, शौहर ने अचानक आंखों में से आंसू बहा लिए और रोते रोते कहा, यकीनन तो जन्नत की हूरों की सरदारन है। ऐसी दिल में मोहब्बत बैठ गई, ऐसी मोहब्बत बैठ गई तो उसको उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता था। चंद दिनों के बाद उस औरत का इंतकाल हुआ। शौहर जनाजे के पास बैठकर रो रहा है। किसी ने कहा क्या रोता है? कोई खूबसूरत तो नहीं थी? फरमाया तुम्हें क्या पता ये खूबसूरत थी या बदसूरत थी? ऐसी औरत में कहां से लाओ? क्या सिफात थे उसकी जिंदगी में? अरे मेरी बहनों, फरमाया अपनी जिंदगी को सिफात से मुज़य्यन करो। नमाज के एहतमाम पर रहो। अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल कर कम अज कम आधा घंटा अल्लाह के सामने मांगो। और अगर किसी कोई बहन ये कहती है मुझे तौफीक नहीं हो रही है और जरा देखा नहीं चलने को जी जाता है, कुरान हाथ लगाने को मन नहीं करता, बाजार जाने को ही मन करता है, जी समझ जाओ अल्लाह नाराज हुआ है, अल्लाह ने सजा दी। उलमा ने लिखा है अल्लाह जब नाराज होते हैं दुआ की नज़रत को अल्लाह छीन लेता है। अब ये आप बीमार हो, बीमारी में मुब्तला हो, चाहे तुम कैसी बात करो, कुछ भी उन्वान लगा दो। याद रखिए उलमा ने लिखा है, याद मैं उन बहनों को कहता हूँ कि आपका छोटा भाई आपको एक वजीफा दे रहा है, वो ये है कम अज कम 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। बंदिश होगी टूट जाए, शैतान की तरफ से बंदिशें होती है। इस्तिग़फ़ार की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। 1000 गाना घुमा लो और मेरी बहनों 1000 मरतबा कम अज कम दुरूद शरीफ पढ़ो, चाहे छोटा दुरूद पढ़ो और हो सके तो दिन में 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो। अल्लाह पाक जन्नत में 10 महल तामीर फरमा लेंगे। दिन में 10 महल तामीर करो और गुनाहों से अपने को बचाओ, बेपर्दगी से बचाओ। शादी ब्याह में, मौत मय्यत में, बच्ची की रुखसती में उलमाओं को पूछ कर जितनी भी सही चीजें हैं उसको अपने घरों के अंदर में लाओ। तय करो कि हमारे बच्चे और बच्ची की किसी की शादी सुन्नत के खिलाफ नहीं होगी। अब तो दूसरी कौमें भी सुन्नत के मुताबिक शादी करने लगी। दूसरी कौमें जिनमें माहौल नहीं था, आप राजस्थान चले जाओ, इधर MP चले जाओ, आप दंग रहोगे क्या माहौल है। मैं अहमदाबाद में एक जगह गया, माशाल्लाह एक ऑफिसर है, करोड़पति है। कहा मौलाना उनकी औरत पर्दे क्या आ गया है? मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 70 या 80 हज़ार की सैलरी है और मैं एक नौकरी करती हूँ, लेकिन किसी की मजाल है कोई मेरी तरफ देखे, पूरे पर्दे के साथ जाती हूँ। और मौलाना पूरा घराना तहज्जुद का पाबंद है और मेरी बच्ची ने अभी 2 दिन पहले अल्लाह के रसूल की ख्वाब में ज़ियारत की है और मेरे घर में कम अज़ कम 2 किताब की तालीम होती है। मेरी बहनों, बाज़ लोगों के घरों का अजीब हाल है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की अंदर